اور منہ آپ کا یہ اس کی شیطان کی طرف ہو. کیا ہے آپ کلاک ٹاور کے اوپر یہ لائٹس دیکھ رہے ہیں اور ان لائٹس میں یہ کچھ آپ کو ذرے سے نظر آتے ہیں. اور آج 10 ذوالحجہ ہے تو آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی اور حاجیوں کو حج کی مبارکباد. سورج طلوع ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ نظارے دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین. مزدلفہ میں نماز فجر حاجیوں نے پڑھ لی ہے اور اب یہ سفر کر رہے ہیں جمرات کی جانب جہاں پہ یہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے. طلوع آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ کی حدود سے نکلتے ہیں تو ابھی چونکہ یہاں سے وہ حدود بھی دور ہے تو حاجی جو چاہ رہے ہیں اس وقت میں سفر کرنا تاکہ اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے بچا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور حدود پہ پہنچ کے رک جائیں گے. طلوع آفتاب کا انتظار کریں گے. طلوع آفتاب کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جمرات کی طرف یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نکل جائیں. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے حجاج جو ہیں وہ جا رہے ہیں ہر طرف سے ماشاءاللہ قافلے آ رہے ہیں. یہ سوئے ہوئے تھے یہ اٹھے ہیں اور یہ آگے یہاں سے تقریباً کوئی اگر صحیح سے چلتے رہے تو 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے لگیں گے جمرات پہنچنے تک. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ حجاج کے قافلے مل کے جب اس سڑک پہ آئے جو کہ سیدھی جمرات کی طرف جا رہی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے حجاج کی تعداد دیکھیے. وہ سامنے بسیں بھی جا رہی ہیں. یہ بسیں میرا خیال ہے رمی کی طرف ہی جا رہی ہیں اور یہ ایک طرف بسیں اور نیچے پیدل حاجی اور ماشاءاللہ لوگوں نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں تاکہ ان کے ساتھی ان کو دیکھتے رہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بچہ بھی کتنا خوش قسمت ہے. اس کے والد ہیں یا دادا جو بھی ان کو ویل چیئر پہ یہ پورا حج کروا رہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں مزدلفہ میں ٹینٹ نہیں ہوں گے لیکن ٹینٹ تو بھائی یہاں بھی ہیں دونوں اطراف میں. یہ دیکھیے ذرا اور یہ ڈیفینیٹلی مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوں گے معذور بیمار یا جن کا عمرا ہوتے ہیں جو اے سی کے بغیر نہیں سو سکتے تو ان کے لیے یہ انتظامات بھی ہیں ادھر. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ولاگ دیکھ کے اور اس کو عادت نہ ہو کبھی اے سی کے بغیر رہنے کی اور وہ کہے کہ حج مشکل کام ہے. ساری سہولیات ہیں بھائی ہر طرح کے سہولت ہر طرح کے بندے کے لیے. ابھی رش تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ خیموں سے ہم ذرا آگے نکل آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ کوئی باہر سویا بھی نہیں ہے نا روڈ کے اوپر تو ابھی بس لوگ چلے جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے کسی ایک ہی ملک سے آئی تھنک بنگلہ دیش سے ہیں. ایک کلر کے بیگ تمام لوگوں نے پہن رکھے ہیں اور وہ ان کا قافلہ سالار جا رہا ہے. یہ سعودی پولیس ہے یہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں صبح کے لیے. اب یہ سارا دن ڈیوٹی کریں گے تو میرے خیال یہ اسمبلی ہے ان کی اور اس کے بعد یہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ چھت کے اوپر سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہو کے جائزہ لے رہے ہیں حاجیوں کی آمد و رفت کا اور اسی کے مطابق ان کے پاس وائرلیس ہوتے ہیں. پھر یہ نیچے احکامات دیتے ہیں اپنے لڑکوں کو کہ کس جگہ زیادہ نفری یا مدد کی ضرورت. یہاں یہ دوسری پولیس والے ہیں ان کی وردی کوئی اور ہے یہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے. ماشاءاللہ یہ بھی کھڑے ہیں. یہ ابھی ان کی ڈیوٹی بھی یہاں شروع ہونے والی. 2 لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز رہ گئی ہوگی یہ نماز پڑھیں گے اور پھر چلیں گے. الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. بارک اللہ جہودکم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا پیچھے بورڈ. یہ یہاں پہ یہ حدود ختم ہو رہی ہے مزدلفہ کی لیکن طلوع فجر ابھی نہیں ہے یعنی طلوع آفتاب نہیں ہے اور ہم انتظار کریں گے طلوع آفتاب کا اور اس کے بعد مزدلفہ سے ہم نے نکلنا ہے. تو لوگ نکل رہے ہیں
اگرچہ ان کو کہا بھی جاتا آپ نکلیں، لیکن اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ طلوع آفتاب تک رکیں اور اس کے بعد چلیں۔ 5:03 ہو چکے ہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 5:38 پہ طلوع آفتاب ہو جائے گا۔ روشنی ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہے پہاڑوں کی اس طرف سے۔ تو یہ الحمدللہ حجاج جو ہیں یہ سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم رک گئے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے یہ اسی لیے رکے ہیں کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں طلوع آفتاب کا، اور اس کے بعد اگلا سفر جاری ہوگا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ نظارے دیکھیے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ خوبصورت نظارہ ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے یہاں نکلنے کے متعلق کچھ بات کی تھی، تو ہم نے دوبارہ سے اس کو کنفرم کیا کہ فتویٰ کیا ہے، تو وہ یعقوب عالم بتائیں گے کہ یہاں کس وقت وقوف کرنا اور کب نکلنا وہ جائز ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ یہاں مزدلفہ میں صبح صادق سے طلوع کے درمیان کسی بھی لمحے بندہ اگر رک جائے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا لمحے بھی رک جائے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ سنت عمل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے قریب ترین وقت میں یہاں سے نکلا جائے۔ الحمدللہ، تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جب بھی آئیں ماشاءاللہ اگلے سال آپ لازمی آئیں، ضرور آئیں، تو یہ سنت اور واجب ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ بدایہ منی، یہ دیکھیے منی شروع ہو چکا ہے، یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس طرف، اور یہ منی کے خیمے ہیں اب، یعنی ہم یہ پیچھے مزدلفہ چھوڑ کے آئے ہیں اور ابھی منی شروع ہو گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک زرہ قسمت مقدر میں ہے آیا بیت اللہ، نوید مغفرت کے ابر لایا بیت اللہ۔ الحمدللہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ سامنے جمرات کے نشان نظر آنے لگے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ابھی جو لوگ یہاں پہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جیسے ہی وہ پہلا کنکر ماریں گے اس کے بعد تلبیہ پڑھنا یہ ختم ہو جائے گا اور پھر دعائیں ہوں گی شیطان کو کنکر مارنے کی۔ تو یہ سامنے یہ یہاں یہ رمی کرنے کے لیے سامنے جمرات ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں حجاج، تقریباً 500 میٹر رہ گئے۔ جمرات ہم پہنچ چکے ہیں اور آج 10 ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور 7 کنکریاں، تو پہلے دن کا صرف یہ کام ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی ضروری کہ جیسے ہی اس کو پہلی کنکر ماری جاتی ہے تو اس کے بعد جو تلبیہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو اسی لیے لوگ ابھی یہاں پہ زیادہ پڑھ رہے تھے پیچھے، کہ کچھ دیر بعد پھر ہم یہ دوبارہ نہیں پڑھ پائیں گے، لوگ پڑھ رہے تھے الحمدللہ۔ تو یہاں 10 ذوالحجہ کو صرف پہلے یعنی بڑے شیطان کو واحد صرف اسی کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور آج 10 ذوالحجہ ہے، تو آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی، اور حاجیوں کو حج کی مبارکباد۔ حاجی دیکھیے ماشاءاللہ یہاں سے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ لائن ہے اور پھر وہ لائن اور وہ آگے، ہر طرف سے حجاج جو ہیں وہ جا رہے ہیں رمی کرنے کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ باقی 3 دن آئیں گے تو ان تمام شیطانوں کو کنکر ماریں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ صرف ایک کو چونکہ مارنا ہے نا، تو وہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ایک کی طرف۔ یہ بھی جو چھوٹا شیطان ہے یہ وہ ہے جمرہ صغرا، آئی تھنک اصغر، یہ اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آگے یہ اس سے بڑا ہے، اور وہ سب سے بڑا آخر پہ ہے جو سردار، ہاں اسی طرف سارے حاجی جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا ماشاءاللہ حاجی کیسے جوش و خروش سے اس شیطان کو کنکر ماریں گے۔ 7 کنکر میں نے اپنی بوتل سے نکال لیے ہیں
یہ 7 کنکر جو ابھی اس بڑے شیطان کو مار رہے ہیں. حاجی صاحبان یہاں پہ بہت تپے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا, اوئے ہوئے, شیطان کو جو غصے سے مارنا اس سے پہلے یہ بندوں کو مار رہے ہوتے ہیں. بہت رش تھا. یہاں پہ کریں گے کچھ اس طرح سے کہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو اور جو مینا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ, اور منہ آپ کا یہ اس کی شیطان کی طرف ہو. بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورزا للرحمن اللہم حجا مبرورا وذنبا مغفورا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ اللہ اکبر 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 رجما للشیطان ورزا للرحمن اللہم حجا مبرورا وذنبا مغفورا اللہم آمین اللہم آمین. یا اللہ اس شیطان کی نفرت کو ہمارے دل میں ایسے ہی بھر دے. اللہ اکبر. اب یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ باقی حاجیوں کو بھی موقع دینا ہے. یہ دیکھیے حاجی صاحبان جو ہے یہ بوڑھی خواتین ماشاءاللہ کتنی ہمت کر رہی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہاں جب شیطان کو کنکر مارنے کے لیے آئیں تو ایک تو وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, اور دوسری یہ دعا جو ہم اپنی زبان میں کریں کہ یا اللہ جیسے اب ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں یا اللہ پوری زندگی میں اس سے نفرت کریں. یا اللہ جو تیرے طریقے ہیں ان پہ چلیں. یا اللہ تیری رضا کے لیے, اور ہم اس کو اسی طرح سے ہم پوری زندگی کنکر ہی مارتے رہیں, اس کی باتوں پہ نہ چلیں. الحمدللہ رمی ہو گئی. یہ حاجیوں نے رمی کر لی ہے اور اب یہ اپنے اپنے خیموں کی جانب رواں دواں ہیں. الحمدللہ بڑی سہولت کے ساتھ ہو گئی. الحمدللہ جب بھی آپ لوگ آئیں تو شروع کی بجائے تھوڑا سا آگے آ جائیں, وہ ادھر نہیں, تھوڑا سا آگے آگے کریں تو یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے. الحمدللہ رمی ہم دونوں نے کر لی الحمدللہ. اور اب اس کے بعد 3 آپشن ہیں, یا تو مینا اپنے خیمے میں جا کے آرام کریں, یا پھر اپنے ہوٹل جو کہ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے اور ہمارا خیمہ 5 کلومیٹر. اور ایک اور آپشن بھی تھا جو ہم نے پہلے سوچا تھا کہ وہ ہم نے ابھی کرنا ہے, اور وہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے طواف کریں گے جا کے. لیکن ابھی چونکہ ہمت نہیں ہو رہی, تھکاوٹ ہو گئی ہے کافی, تو پہلے جا کے کمرے میں ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی شام میں دیکھیں گے طواف زیارہ کرنے کے لیے. شام میں یا اس سے اگلے دن ٹائم بہت ہے, لیکن آج کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہی کر لیں. بہت سارے حاجی جو رمی کر چکے ہیں وہ اب یہاں سے حرم جانے کی تیاری میں ہیں. یہ اکثر افراد جو ہیں حرم جا رہے ہیں. ابھی قربانی ہوگی تو اس کے بعد یہ اپنا سر منڈوا دیں گے. ہم نے بھی قربانی کا اہتمام کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ایک دوست کو کہا تھا, ابھی وہ قربانی کرے گا, پہلے ہی جانور لے لیے تھے, قربانی کرے گا, پھر اس کے بعد ہم سر کے بال کٹوا دیں گے, حلق کروائیں گے, اور الحمدللہ پھر احرام سے آزاد ہو جائیں گے. مکہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے تو جگہ جگہ مل جائیں گے آپ کو, لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھیے آب زمزم پلایا جا رہا ہے, اور اس کو پینے کے بغیر ہم نہیں جانے والے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ تو لازمی پئیں گے. حیاک اللہ. بسم اللہ. یہ جناب اپنی گاڑی پہ رکھ کے نا یہ حاجیوں کو زمزم پلا رہا ہے. ماشاءاللہ یار. الحمدللہ اب پوری حاجیوں والی نشانیاں ساری اکٹھی ہو گئیں کہ آخر پہ جو بال کٹوانے ہوتے ہیں حلق کروا لیا. اور یہ آخر پہ اس لیے رکھا تھا کہ عمرے کرنے تھے تو ہر مرتبہ اس طرح لگوا کے نا سر کا برا حال ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ قربانی ہوگی. کچھ ہی دیر پہلے دوست کی کال آ گئی
اور پھر ہم نے جو ہے اپنے بال سارے کٹوا لیے, حلق ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اب باقی کیا بچا ہے سفیان بھائی ہمارا؟ طواف زیارہ بچا اور رمی, اور صحیح, اور رمی بچی الحمدللہ. یہ حاجی یعقوب ماشاء اللہ تبارک اللہ, یہ پورے حاجی الحمدللہ دور سے دیکھ کے نا لوگ پہچانیں گے کہ وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں ماشاء اللہ. سو ارادہ تو یہی تھا کہ حلق کروانے کے بعد فوری طور پہ جائیں گے اور طواف زیارہ کر لیں گے, لیکن بھائی نہیں ہو سکا. ایسے لیٹے بیڈ پہ فوراً سے نیند نے قابو کر لیا کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی. کنٹینیوسلی میرے تو کچھ 22-23 کلومیٹر بنتے تھے جو کل رات سے آن ورڈ میں چل رہا تھا. تو نیند آ گئی, سو گئے. پھر اٹھ کے نمازیں پڑھی, ظہر عصر مغرب, اور ابھی عشاء کے بعد جو ہے یہ حرم شریف آ گئے اور یہاں پہ الحمدللہ اب طواف زیارت کریں گے. اور اس وقت چونکہ موسم کی شدت بھی کم ہے, آسان ہوگا. حاجی ماشاءاللہ سے بہت جمع ہو گئے ہوں گے وہاں پہ, رش ہوگا, لیکن چونکہ گرمی نہیں ہے اس لیے یہ وقت آسان ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے مینا میں وقوف کریں گے, اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم نے دوبارہ سے رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کو. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اسپیشل سرپرائز ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ابھی میں اناؤنس نہیں کر رہا, مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کل وہ ہو پاتا ہے یا نہیں, میری روٹین کیا رہتی ہے اور ایک سعودی وزارت کی روٹین کیا رہتی ہے. لیکن اگر وہ ہو گیا تو آپ کو اس چینل پہ کچھ ایسا منظر دکھائیں گے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی بنایا نہیں ہے, اور وہ آپ کے لیے بڑا منفرد ہوگا. ایک ایسے ویژول جو کم از کم پاکستانی یوٹیوبرز کے حوالے سے کبھی سامنے نہیں آئے. تو انتظار کیجئے, جو نیکسٹ ولاگ ہوگا اس کے اندر ہم وہ پوری ڈیٹیل اور وہ مناظر آپ کو دکھائیں گے. یار یہاں پہ تو اتنا رش نہیں لگ رہا. یہاں پہ یہ جبل عمر کے ساتھ یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف, یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے. اللہ کرے آگے بھی ایسے سہولت کے ساتھ ہی ہو جائے, کیونکہ یہ پہلا دن ہے نا, تو صبح تو بہت زیادہ رش تھا کیونکہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ بس ہو جائے طواف زیارہ, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ٹائم سے واپس بھی جانا ہوتا ہے, اس لیے رش تھا صبح. تو اب یہ صورتحال ہے بھائی. یہاں یہ دیکھیے اس وقت بھی حالانکہ بہت ٹمپریچر کم ہے, حاجی صاحبان جو بزرگ ہیں یہ صورتحال ہے. یہ سعودی پولیس والا جو ہے ان کو ہوا دے رہے. بس یہ بڑی یار ہمت کرتے ہیں جو لوگ اس عمر میں آ کے. ہم نے تو بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھے بیچارے کہیں سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, سانس چڑھا ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ اتنی ہمت کر لیتے ہیں. حوصلہ ان کا کہ یہ سفر پہ آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ بلاتے ہیں بھائی ماشاءاللہ. اور یہ ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں ہم مسجد الحرام الحمدللہ. یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بار بار اتنے کم وقت میں بار بار مسجد الحرام آنا نصیب ہو رہا ہے. یعنی ہم مسجد آتے ہیں پھر دور چلے جاتے ہیں, مدینہ جانے کی صورت, حج جانے کی صورت, اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بار بار جو آنا ہے نا, اس کی بھی ایک یقین کیجئے ایک لطف ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے کہ اب مسجد الحرام ہم جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ رہی مسجد الحرام اور یہ اس کی رونقیں. حجاج کرام طواف کر کے آرام کر رہے ہیں زیادہ تر راستوں پہ, اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر طرف ماشاءاللہ رونق دیکھیے. آج سارے فوارے چل رہے ہیں بھائی, سارے فوارے آج فل چل رہے ہیں, پنکھے پانی پھینک رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ تو ایسا ٹمپریچر ہے یقین کیجئے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ جون جولائی ہے. ابھی وضو بنایا اور یہاں پہ پانی پینے کا دل کیا تھا, لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہیں بھی آب زمزم نہیں لکھا. تو جب بھی ماشاءاللہ سے مسجد الحرام آئیں تو بھائی کوشش کریں کہ آب زمزم ہی پئیں آپ, اور اس کے علاوہ باقی جہاں نہیں لکھا وہاں گریز کریں, کیونکہ بہت مختصر سا قیام تو ہوتا ہے, تو بندہ اس میں جتنا ہو سکے آب زمزم پیتا رہے. آج اس کے اوپر عید مبارک بھی لکھا ہوا تھا الحمدللہ. نیچے ہمیں طواف کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملی, رش ہے بہت. ہم چھت پہ طواف کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی تو سوچا آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہو, میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. آپ کلاک ٹاور کے اوپر یہ لائٹس دیکھ رہے ہیں, اور ان لائٹس میں
یہ کچھ آپ کو ذرے سے نظر آتے ہیں مجھے. یہ دیکھیے اس کے اندر نا آپ کو یہاں پہ ان لائٹس کے اندر دیکھیے گا ذرا, ان لائٹس کے اندر یہ دیکھیے, یہ کوئی چیز اڑ رہی ہے, پتنگیں ہیں یا کیا چیز ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ مطلب اس کو غور سے دیکھیں گے نا اگر تو ضرور بتائیے گا. ہوا کے مٹی کے ذرے بھی نہیں ہو سکتے, مٹی کے ذرے اتنے بڑے تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے نظر آئے, اور موسم بھی صاف ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. یہ جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں دیکھیے, اللہ عالم.